بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، واقعہ کربلا حق اور باطل کے مابین ایک ابدی جنگ کی علامت ہے۔ اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا ایک ایسا روشن باب ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن چکا ہے۔ واقعہ کربلا ایک تاریخی سانحہ ہی نہیں بلکہ اس میں ایک گہرا فلسفہ بھی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ حق اور باطل کی جنگ، شہادت، ظلم کے خلاف حتمی مزاحمت اور انسانی اقدار کی سربلندی کا استعارہ ہے۔ اس میں ہمیں صبر، اصرار، استقامت اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کا درس ملتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ نے یزید کی بیعت نہ کر کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ایک مثال قائم کی۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ جب مارکا حق و باطل درپیش ہو تو پھر عزائم اور جذبے کام آتے ہیں، تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ میدان کربلا میں مٹھی بھر جاں نثاروں نے دین کی بقا کے لیے جو عظیم قربانی پیش کی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ واقعہ کربلا کیا ہے، یہ کیوں اور کیسے پیش آیا، ہم اپنی زندگیوں کے لیے اس میں سے کون سے اصول اخذ کر سکتے ہیں، ہمارے آج کے پروگرام کا یہی موضوع ہے۔ اور سانحہ کربلا کے حوالے سے خاص طور پہ موجود ہیں جناب علامہ امین شہیدی صاحب، جو کہ معروف مذہبی اسکالر بھی ہیں اور اس کے علاوہ سربراہ بھی ہیں امت وحدہ پاکستان کے۔ تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ واقعہ کربلا کے محرکات پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ اندوناک واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بڑا بنیادی ہے۔ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,23,999 انبیاء کے بعد آخری رسول کے طور پر آخری دین لے کر اور آخری کتاب لے کر تشریف لائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ اذیتیں اٹھائیں تاکہ اس دین کا پیغام بنی نوع بشر تک پہنچے۔ آپ کی جو تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کے نتیجے میں انسانوں کو ایک صاف، شفاف، نکھری ہوئی زندگی گزارنے کا نہ صرف موقع ملا بلکہ اسلوب اور قانون بھی ملا، اور اس کے نتیجے میں بڑے جلیل القدر قسم کے لوگ تربیت پا گئے اور جن کا نام آج بھی سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم کے وصال کے بعد صرف 40 سال بعد، یعنی 61 ہجری میں 50 سال بنتے ہیں، تو 50 سال کے بعد وہی معاشرہ جو اتنا پاکیزہ تھا، اتنا نکھرا ہوا تھا، اتنا قرآنی معاشرہ تھا، جہاں پر ایثار تھا، جہاں پر قربانی تھی، جہاں پر پاکیزگی تھی، جہاں پر اللہ کی عبودیت تھی، بندگی تھی، جہاں پر اللہ کی مخالفت کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، وہ معاشرہ اتنا بے حس ہو گیا کہ حلال اور حرام مکس ہو گئے، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز ختم ہو گئی۔ آپ غور کیجئے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ کیا یزید ابن معاویہ کے دور میں مسجدوں پر پابندی لگی تھی؟ کوئی مسجد بند ہو گئی تھی؟ نہیں۔ کیا حج پر کسی نے پابندی لگائی تھی؟ نہیں۔ کیا روزے پر کسی نے پابندی لگائی تھی؟ نہیں۔ کیا قرآن پڑھنے پر کوئی پابندی تھی؟ نہیں۔ تو ہم تو عام طور پر انہی چیزوں کو دین سمجھتے ہیں، انہی چیزوں کو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مسجدیں آباد ہوں لیکن ساتھ میں شراب خانے بھی ہوں، اگر حج تو ہو لیکن اس کے ساتھ بت پرستی بھی ہو، اگر نماز پڑھی جائے لیکن شراب پی کر پڑھی جائے، اگر اسلامی حکومت کا لبادہ اوڑا جائے اور اس کو خلافت کا نام دیا جائے لیکن اس میں اللہ کے حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، زنا کھلے عام کیا جائے، شراب نوشی کھلے عام کیا جائے، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کھلے عام کیا جائے، دین کی دھجیاں کھلے عام اڑائی جائیں، ناچ گانا اور ہر وہ حرام کام جو اللہ نے جس سے روکا ہے اس کو عام کر دیا جائے، تو پھر وہ معاشرہ منافق معاشرہ بن جاتا ہے، دینی معاشرہ نہیں رہتا۔ اب یزید ابن معاویہ کے دور میں جو صورتحال رہی وہ ایسی بھی رہی، تو گویا ایک ایسا معاشرہ تھا جس کا نام اسلام لیکن اندر کفر بھر چکا تھا، اس لیے نفاق کا بھرپور مظاہرہ ہو رہا تھا، اندر کچھ اور باہر کچھ۔ اب اگر کچھ اور عرصہ گزر جاتا تو کیا ہوتا؟ عام لوگ اور آنے والی نسلیں یہی سمجھتی ہیں کہ اسلام یہی ہے کہ شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، بدکاری بھی کرو، لوگوں کو قتل بھی کرو، ساتھ میں نماز بھی پڑھو، تم مسلمان ہو۔
جیسے آج کل اسلام کا تصور بعض بادشاہوں اور بعض لیڈر کے سامنے اسی طرح کا ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اس بیمار معاشرے کے اندر جہاں پر فساد پھیل گیا تھا، جہاں پر اخلاقی قدریں اپنی ویلیوز کھو چکی تھیں، جہاں پر دین کی قدروں کو پامال کر دیا گیا تھا، ایک ایسے معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کی ٹھانی. اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نبی کریم کے وہ فرزند تھے جن کے علاوہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا فرزند رسول تھا نہیں. تو جب بیٹا نانا کے دین کو تباہ ہوتے دیکھے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر وہ امام ہے تو پھر ہر صورت میں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کو بچائے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کا ایک قدم اٹھایا، لیکن اس قدم میں ان کو یہ معلوم تھا کہ معاشرہ اس حد تک بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے اور فساد اس حد تک پھیل چکا ہے کہ اب کوئی کسی معمولی قدم کے ذریعے سے دوبارہ سے امت کو بیدار اور اس پرانے معاشرے کو واپس لایا نہیں جا سکتا، اور ان کہ کفر اور مسلمانوں کے دین کے درمیان لکیر، سرخ لکیر نہیں ڈالی جا سکتی. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مجھے بچوں کو لے کر نکلنا ہے، خواتین کو لے کر نکلنا ہے، مختصر ترین اصحاب کو لے کر نکلنا ہے، اپنا خون دینا ہے. علامہ صاحب، امام علی مقام کا جو قافلہ تھا وہ 72 پاکیزہ نفوس پہ مشتمل تھا، باقی مسلمانوں نے اس وقت ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جب انسان اپنے دینی قدروں سے دور ہو جائے تو وہ صرف نماز پڑھنے کو اسلام سمجھتا ہے، وہ صرف روزہ رکھنے کو اسلام سمجھتا ہے، لیکن وہ جو اسلام کی روحانی قدریں ہیں ان کو پامال ہوتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میری بلا سے میرا تو اسلام محفوظ ہے اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس لیے میں نے شروع میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھئی نہ حج پر پابندی تھی، نہ نماز پر پابندی تھی، نہ زکوٰۃ پر پابندی تھی، نہ روزہ رکھنے پر پابندی تھی، پھر کیوں امام حسین اٹھے؟ اس لیے کہ معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ امر بالمعروف اس معاشرے میں ختم ہو گیا تھا جو کہ دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے. نہی عن المنکر اس معاشرے کے اندر مر چکا تھا، اس لیے کہ کوئی کسی کو روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، کوئی کسی کو روکنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، کوئی کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جرم ہے، یہ نہ کرو. لہٰذا جب معاشرہ پوری طرح سے ان نجاستوں میں ڈھل جائے تو پھر ہر شخص صرف یہی سوچتا ہے کہ بھئی میری جان محفوظ رہے، میرا مال محفوظ رہے، میرے بیوی بچے محفوظ رہیں، باقی دنیا جہاں جانا چاہے جائے، جیسے آج کل ہوتا ہے آپ کے ارد گرد کی دنیا میں. لہٰذا اس زمانے میں جب امام حسین علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دعوت بھی دی کہ تم آؤ میرے ساتھ، میرے نانا کا دین تباہ ہو رہا ہے، اس کو بچاتے ہیں، لیکن کسی کو اپنے گائے بیلوں کی فکر تھی، کسی کو اپنی زراعت کی فکر تھی، کسی کو اپنے باغات کی فکر تھی، کسی کو اپنی فصلوں کی فکر تھی، کسی کو اپنی جان کی فکر تھی. ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ میری جان محفوظ رہے تو کافی ہے، مجھے اس اجتماعی جدوجہد سے کیا لینا اور کیا دینا. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تنہا گئے، صرف اپنے کنبے کو لے کر گئے، ان نفوس قدسیہ کو لے کر گئے جو ان تمام زنجیروں سے آزاد تھیں وہ نفوس، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے رگ کٹوائیں گے، گلے کٹوائیں گے، سر کٹوائیں گے، اور اپنے لہو سے دوبارہ اس مردہ جسم میں زندگی کی لہر دوڑائیں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں غالب ترین لوگ امام حسین کے ساتھ موجود تھے. علامہ صاحب، ہم نے تو جو کچھ پڑھا یا سنا اس سے یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تمام امت یہی نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا فلسفہ ہی حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ کا اور اس کے بعد پھر ظلم کے خلاف جد و جہد کا درس دیتا ہے. ہم نے تو یہ پڑھا. تو پھر یہ سارے جو معاملات تھے اس میں کوفہ والوں نے پہلے خط لکھے اور پھر ساتھ نہیں دیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے کہ کوفہ والوں کو جب یہ پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام یزیدیت کی بیعت سے انکاری ہو کر نکلنے لگے ہیں اور وہ یزیدیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اب کوفہ میں کیا ہوا؟ جب ابن زیاد کو یزید نے اپنا گورنر بنا کے کوفہ میں بھیجا تو اس نے وہاں پر قتل عام شروع کر دیا. ہانی ابن عروہ جیسے لوگ قتل ہوئے جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والوں میں شامل تھے،
اور وہ تمام لوگ جو اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا. جنہوں نے مزاحمت کی ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے, اور جنہوں نے مزاحمت نہیں کی ان کو لے جا کر زندانوں میں ڈال دیا گیا. اب آپ خود آج کی اس فضا کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ جب کسی معاشرے کے اندر کسی موومنٹ کے محرک لوگ, بنیادی لوگ, لیڈرز اگر یا قتل ہو جائیں یا جیلوں میں چلے جائیں, عام عوام نہیں نکلتی. وہ جو خطوط بھیجے گئے تھے ان میں ان لیڈرز کی طرف سے بھی خط تھا اور ساتھ میں عوام کے سائن تھے. وہ جو عوام تھی جنہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں بیعت کی تھی, جب ابن زیاد کوفے میں وارد ہوا اور داخل ہوا تو اس کی ہیبت اور اس کے خوف اور پھر ان دعوت دینے والوں کے قتل عام اور زندانوں میں جانے کی وجہ سے وہ جو عوام تھی وہ گھروں میں بیٹھ گئی. جب عوام گھروں میں بیٹھ گئی تو پھر جن کے اندر اہل البیت علیہ السلام کے لیے کوئی خاص محبت نہیں تھی بلکہ ہوا کے رخ پر چل رہے تھے, وہ لوگ حکومت کی آواز پر لبے کہنے لگے. جب حکومت نے کہا کہ حسین ابن علی نے بغاوت کیا ہے اور ہم نے ان کو سرکوب کرنا ہے, ہم انعام دیں گے, تو پھر لوگ نکل آئے. اب یہ جو لوگ نکلے ان میں آپ دیکھ لیں کہ یزید کی طرف سے جو لشکر آیا اس میں کوفی بھی تھے, بصری بھی تھے, باقی علاقوں کے لوگ بھی تھے, لیکن امام حسین کا ساتھ دینے والوں میں کوئی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ کربلا کے ان 72 شہداء میں آدھے کے قریب لوگوں کی تعداد پھر اسی کوفہ کی ہے. کوفہ سے وہ لوگ جو چھپ چھپا کر کسی نہ کسی صورت میں نکلے, جیسے حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں کوفہ سے تھے, مسلم ابن اوسجہ ہیں کوفے سے تھے, یہ لوگ چھپ چھپا کر راتوں کی تاریکیوں میں نکلے اور امام حسین علیہ السلام سے جا ملے. اسی طرح سے حر مثلا کوفے کا تھا لیکن یزید کا سپہ سالار تھا, لیکن ادھر سے اس لشکر کو چھوڑ کر اس لشکر میں شامل ہوا. اب جب ہم اس تقابل میں دیکھتے ہیں تو یزید کے لشکر میں آپ کو ارد گرد کے تمام علاقوں کے لوگ نظر آتے ہیں. امام حسین کے لشکر میں یا آپ کی فیملی کے لوگ ہیں یا پھر کسی حد تک اسی کوفہ کے وہ بچے کھچے لوگ ہیں جن کو کسی طرح سے اپنی جان بچانے کا, کوفہ سے بھاگنے کا اور امام حسین کی خدمت میں آنے کا موقع ملا. تو اس لیے کوفہ 2 حوالوں سے پہچانا جائے گا. ایک ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لی, ایک ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے اپنی اس دعوت کی راہ میں اپنی جان دی اور شہید ہوئے اور دنیا سے چلے گئے. تیسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے زندان اور جیلوں کو سہا اور جیلوں میں چلے گئے, اس طرح سے امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے. اور ایک اور طبقہ ہے وہ جنہوں نے اس کے مقابلے میں نکل کر امام حسین کا ساتھ دیا. لیکن ایک اور طبقہ بھی ہے جو یزید کا ساتھی تھا اور کوفہ کے اندر موجود تھا, انہوں نے یزید ابن معاویہ کا ساتھ دیا اور ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار نکالی. لہذا ان تمام طبقات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے تاریخی اعتبار سے. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یوم عاشور جو ہے 10 محرم کا دن وہ کیسے گزارنا چاہیے؟ دیکھیے یوم عاشور 2 اس کی حیثیتیں ہیں, ایک 10 محرم تاریخ کے اعتبار سے ہے اور ایک اپنے باطن, اپنے معنی اور اپنی روح کے اعتبار سے ہے. اگر آپ 10 محرم کی تاریخ کہیں تو ہو سکتا ہے انڈیا میں 10 محرم کی تاریخ اتوار کو ہو اور عراق میں ہفتے کو ہو اور کسی اور علاقے میں منڈے کو ہو, لہٰذا وہ صرف کیلنڈر ہے. لیکن جب ہم خود عاشور کی روح کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا تعلق عالم معنی سے ہے, معنوی عالم سے, باطن عالم سے. اور عاشور کا دن حقیقت میں وہ دن ہے جب کائنات نبی کے گوشے پر روتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ, قرآن کریم نے کہا ہے نا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے تمام کائنات میں موجود چیزیں, چاہے وہ جن میں روح ہے چاہے وہ جن میں روح نہیں ہے, سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. وہ جو اللہ کی تسبیح میں مصروف موجودات ہیں وہ سارے کے سارے موجودات, ساری کی ساری موجودات وہ عاشور کے دن, اس کے حقیقی دن میں جس دن حسین ابن علی شہید ہوئے, سب کے سب اشک بہاتے بھی ہیں. لہٰذا عاشور کا دن غم کا دن ہے,
درد کا دن ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اہل البیت علیہ السلام سے جوڑنے کا دن ہے، اہل البیت کے درد میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا دن ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب سے گفتگو ابھی جاری ہے، لیکن اب وقت ہے بریک کا۔ بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے، کہیں مت جائیے گا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم عام طور پہ یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے ہم نے بہت سبق سیکھا ہے، لیکن کیا آپ کو اپنی عملی زندگیوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہی ہم نے اس سے کچھ سبق سیکھا ہے اور اپنی زندگیوں میں ہم کوئی تبدیلی لائے ہیں؟ دیکھیے تاریخ گواہ ہے اس بات پر، ہمیشہ امتوں کے اندر لوگوں کے مختلف طبقات ہوا کرتے ہیں، ایمان کے مختلف درجات ہوا کرتے ہیں، یقین کے مختلف درجات ہوا کرتے ہیں۔ سارے لوگ ایک درجے پر کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے ایمان کے مقام پر فائز ہوتا ہے، ایک بہت ادنا درجے کے، لیکن دونوں کو مسلمان اور دونوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ کربلا کا اثر بھی اسی طرح سے ہے۔ کسی نے کربلا سے درد لیا، کسی نے کربلا سے محبت لی، کسی نے کربلا سے مودت لیا، کسی نے کربلا سے اہل البیت علیہ السلام کا عشق لیا، کسی نے کربلا سے حریت لی، کسی نے کربلا سے غیرت، حمیت، استقامت لی، کسی نے کربلا سے دشمن شناسی کا درس لیا۔ لہٰذا کربلا ایک درسگاہ ہے جس سے ہر شخص کو اس کے ذوق کے مطابق خوراک اور روزی ملتی ہے۔ اگر آج امت اسلامیہ کے حوالے سے آپ سوچیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس وقت اگر غزہ کے لوگ اس نہتے عالم میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں، چاروں طرف سے محاصرے کی صورت میں، اگر امریکیوں کے مقابلے میں، یورپین کے مقابلے میں اور اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہیں، بھوکے بھی ہیں، عمارتیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، گھر بھی لٹ گئے ہیں، کچھ باقی نہیں رہا، لیکن ان کی زبانوں پر آیات قرآنی کی تلاوت ہے اور ان کے دل سینوں سے بھرے ہیں، تو یہ کربلا سے درس لینے کی علامات ہیں، جس کا ان کے جوان اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم کربلا میں ہیں اور ہم کربلائی ہیں۔ اسی طرح سے اگر یمنیوں کو آپ دیکھیں تو یمنیوں نے کربلا سے کربلا کی روح کو لیا ہے، لبنانیوں کو دیکھیں تو لبنانیوں نے کربلا سے اس کی روح کو حاصل کیا، جس کی وجہ سے گزشتہ ان 30 سالوں میں مسلسل ظالموں کے مقابلے میں اور عصر کے یزیدوں کے مقابلے میں وہ کھڑے رہے۔ بعض امتوں نے صرف عزا لی، بعض امتوں نے صرف سوگواری لی، بعض امتوں نے صرف جشن لیے، بعض امتوں نے صرف ذکر حسین کی محافل لی۔ یہ اپنی اپنی توفیق کی بات ہے، اپنی اپنی شناخت کی بات ہے۔ جو جتنا کربلا کو سمجھا اس نے اتنا کربلا سے حاصل کیا ہے۔ اچھا، ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ کربلا کو ہم اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے کربلا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں سے ہم اپنی معنوی اور باطنی زندگی کو بھی اور ظاہری زندگی کو بھی کربلا سے آراستہ کر کے اس سے نور حاصل کر سکیں اور اس کی روشنی میں کربلائی زندگی گزار سکیں۔ یہ ہماری دعا ہونی چاہیے اللہ۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حسینیت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے خود ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جملہ ہم سب کے لیے درس ہے اور عبرت کا مقام بھی۔ فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے عبید ہوتے ہیں۔ عبید عبد کے چھوٹے فارم کا نام ہے، یعنی پست اور چھوٹا عبد یعنی چھوٹا غلام۔ الناس عبید الدنیا کا مطلب ہے کہ لوگ دنیا کے پست اور حقیر غلام ہوتے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانی جمع خرچ کا نام ہے۔ ما درت معائشہم، جب تک ان کا روزگار دین کی وجہ سے چلتا ہے دین بھی ان کا چلتا ہے۔ جس دن ان کے روزگار اور دین میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ما درت معائشہم، جب ان کی معیشت دین کے ساتھ ٹکرا جائے، قلت دیانون، پھر وہ جو دین کا انتخاب کر کے معیشت کو ٹھوکر لگا کر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی کم ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہوتے ہیں وہ پھر کربلائی ہوتے ہیں، وہ پھر 313 ہوں یا پھر 72 ہوں، وہ پھر پوری تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، ان کا نام دلوں پر نقش ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارا فریضہ بنتا ہے وہ یہ ہے
کہ دین اور دنیا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو ہمارا انتخاب دین ہو، ہمارا انتخاب محمد الرسول اللہ ہو، ہمارا انتخاب ان کا رستہ ہو، اور اس رستے میں اگر دنیا آڑے آئے تو اس کو ہم ٹھوکر پر رکھ سکیں. یہ ہے اس کا طریقہ، اور اگر اللہ یہ توفیق دے تو ہم کامیاب ہیں. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آل محمد سے محبت جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیے، محمد و آل محمد سے محبت قرآن کا حکم ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. نبی کریم کے قربا سے، نبی کریم کے گھرانے سے، نبی کریم کے بچوں سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. اگر یہ محبت دلوں میں موجود ہے تو ہم مؤمن ہیں، اگر یہ محبت دلوں میں موجود نہیں ہے تو ہم مؤمن نہیں ہیں. لہٰذا یہ جو محبت ہے اس کا دلوں میں زندہ کیا جانا ہمارے شرعی، دینی، اخلاقی، الہی، قرآنی فرائض میں سے ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اگر یہ محبت ہم نے پیدا کرنی ہے تو پھر ہمیشہ ہمیں ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں نا، امام شافعی نے نماز کے حوالے سے کہا تھا نا کہ یہ اہل البیت کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر ہم ان پر اپنی نمازوں میں درود نہ بھیجیں، درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی. تو اگر اہل البیت پر درود بھیجنا نماز کا حصہ ہے اور بغیر درود کے نماز نہیں ہوتی تو پھر اہل البیت کی محبت کے بغیر زندگی کیسے ایمانی زندگی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اہل البیت سے جڑنا، ان کا تذکرہ، ان سے محبت، ان کے ذکر کے ذریعے سے اپنے دلوں کو نورانی کرنا، یہ ہمارے روزمرہ زندگی کے فرائض میں سے ہونا چاہیے. چونکہ اہل البیت قرآن ہی کی طرح سے نور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں: انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اور یہ شیعہ سنی دونوں نے نقل کی ہے حدیث، کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اطرت جو اہل البیت ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں قیامت تک. لہٰذا اگر ہم قرآن کو تھام سکیں، اگر ہم اہل البیت کا دامن تھام سکیں، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں اہل البیت ہوں، ہم ہدایت کے لیے قرآن کی طرف دیکھیں اور اس ہدایت کے عملی نمونے کے طور پر اہل البیت کو دیکھ سکیں، تو ہماری زندگی خود بخود نورانی ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن بھی نور ہے اور اہل البیت بھی نور ہے. جب یہ دونوں ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائیں تو ہماری زندگی نورانی ہوگی اور ہم ظلمتوں سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کن کو کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ ان میں شہادت کا کون سا درجہ ہے؟ دیکھیے، انعام یافتہ بندے تو وہی ہیں نا جو اللہ کی راہ پر چلے اور اللہ نے ان کو منتخب فرمایا. اللہ نے جن کو منتخب فرمایا وہ اگر آپ مختلف آیات میں تلاش کریں تو مباہلہ کے میدان میں پنجتن پاک آپ کو نظر آتے ہیں، تطہیر کے میدان میں پنجتن پاک آپ کو نظر آتے ہیں، انفاق کے میدان میں سورہ حل عطا میں آپ کو وہی پنجتن پاک کا گھرانہ نظر آتا ہے جن کا ایک روٹی دینا اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم کام ٹھہرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض 18 آیتیں نازل کرتا ہے. یعنی منتخب شدہ لوگ تو یہ ہیں نبی اور آل نبی. باقی لوگ اگر ان کے پیچھے چلیں تو ان منتخب لوگوں کا دامن ہوگا اور باقی لوگوں کا ہاتھ. لہذا نجات یقینی ہے. اب اس رستے پر چلنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس رستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر دنیا کی خواہشات کو دل سے نکالنا. یہ جو شہادت کی آپ نے بات کی، شہادت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر لے کر اس طرح سے نکلنا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کٹا سکیں. اگر اپنی گردن ہم کٹانے کے لیے تیار ہو سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. اور اگر ایک انسان گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے دنیا کی تمام خواہشات کو ٹھوکر پر رکھا ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے موقع پر عملی طور پر یہ کر کے دکھایا. جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کی قربانی کے موقع پر عملی طور پر یہ کر کے دکھایا اور اپنا پورا کنبہ مسکرا کر رضامندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کیا. اور جب آخری شہادت ہوئی اور خود آپ کی باری آئی تو سجدریز ہو کر امام حسین علیہ السلام نے جو جملے اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرمائے وہ کیا ہے
رضن برضاک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اے اللہ چونکہ تو راضی ہے اس لیے میں راضی ہوں, چونکہ تو خوش ہے اس لیے ان تمام شہادتوں پر میں راضی ہوں. میری رضا تیری رضا سے بندی ہوئی ہے, تیرے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں. میری کوئی مرضی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف تیری مرضی ہے. لہذا تیری مرضی کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر میرا کوئی ایمان اور اعتماد ہے تو وہ صرف اور صرف تیری ذات پر ہے. جو انسان اس مقام پر پہنچے, اس مقام پر پہنچنے کے بعد پھر قرآن میں خدا اس انسان سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ کے مالک انسان, تو وہ ہے جس سے میں راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے, آ اس گھر میں داخل ہو جس کو میں نے جنت قرار دیا ہے اور میرے برگزیدہ لوگوں کی صف میں داخل ہو. یہ وہ مقام ہے جو انسان رضائے رب میں ڈوب کر حاصل کرتا ہے, اہل البیت علیہ السلام کی رضا میں ڈوب کر حاصل کرتا ہے. ان سے متصل ہوئے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. علامہ صاحب سے گفتگو ابھی جائے, لیکن اب وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی رضا کا حصول کیسے ہو, اور پھر امت مسلمہ موجودہ حالات میں اپنی زندگیوں کو کیسے دین کے لیے وقف کریں. کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اللہ کی رضا کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر واقعہ کربلا کی ہی خاص طور پہ بات کر لیں اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے بات کریں, تو کیا صرف محرم کے 10 دنوں میں سوگ جو ہے اس کو اپنا کر ہی ہم اپنا حق ادا کر دیتے ہیں اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کر پائیں گے, یا اس کے لیے عملاً بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا؟ آپ کا سوال بڑا بہترین ہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام مسیحیت کی طرح کا کوئی ایسا پیغام نہیں دے کے گئے کہ صرف میری وفات, میری شہادت اور میرے قتل کو یاد کر کے تم رو جنت پہنچ جاؤ گے. نہیں, یہ نہیں ہے. جب انہوں نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس ظالم فاسق فاسد کے سامنے خاموش رہنا اور اس کے ظلم پر احتجاج نہ کرنا اور سر نہ اٹھانا. حسین ابن علی یہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرح سے سوچے گا وہ کبھی بھی وہ نہیں کرے گا جو میں نے نہیں کیا, وہ وہی کرے گا جو میں نے کیا ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی عاشور کی قربانی صرف ایک رسم کے طور پر منانا کافی نہیں ہے. اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبودیت کا یہ ایک رستہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو لا الہ کہنے کی قیمت سر کٹانا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام سمجھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر بھی پوری طرح سے پورا اترے. اس معنی میں کہ جہاں جہاں امر بالمعروف کی ضرورت ہے وہاں پر اپنا فریضہ بجا لائے, جہاں پر برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی جد و جہد کرے, جہاں پر ظلم ہے اس ظلم کے خلاف اپنے لب کھولے, جہاں پر لوگ دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں وہاں پر ان دھجیوں کو سمیٹے اور دین کے دشمنوں کے مقابلے میں دین کے دفاع کے لیے کھڑا ہو. یہ حسینیت بھی ہے اور حسین سے محبت کا تقاضا بھی ہے. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں جب اپنی زندگی کے تقریباً ربع صدی کا حصہ جیلوں میں کاٹا تو اس نے آزاد ہونے کے بعد جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے یہ قید کاٹی حسین ابن علی کو اپنا ہیرو سمجھ کر اور جد و جہد کی ہے حسین ابن علی کو اپنا ہیرو سمجھ کر. گاندھی کا بھی قول ہے اس حوالے سے, اگرچہ ہم اس کو ایک ہندو ہونے کے ناطے ہندو لیڈر کے طور پر پسند نہیں کرتے, لیکن اس نے بھی کہا تھا کہ اگر میرے اندر کوئی تحریک پیدا ہوئی ہے اور میرے اندر کوئی استقامت پیدا ہوئی ہے تو وہ حسین ابن علی کے کربلا کے کارنامے کے
کو سن کر اور پڑھ کر ہوئی ہے کہ وہ میرے اندر ایک نیا روح اور نئے انسان کو اس نے پیدا کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اطاعت، امام حسین سے محبت، کربلا سے محبت، عاشور کے دن کو منانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان صرف 1400 سال پرانے یزید تک محدود نہ رہے، اس کو بھی نشانہ بنائے، اس کے بعد آنے والے یزیدوں کو بھی نشانہ بنائے، آج کے یزید کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو، مستقبل کے یزید کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو۔ یہ حسینیت ہے۔ لہذا حسینیت ایک جامع پیکج ہے انسانی قافلے کو غلامی سے نجات دلانے کا۔ اس لیے جو بھی حسینی ہوگا وہ اس پیرائے میں، اس سٹرکچر کے اندر سوچے گا بھی اور عمل بھی کرے گا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جس طرح سے آپ نے اپنی گفتگو میں نیلسن منڈیلا کا ذکر کیا، آپ نے گاندھی کا ذکر کیا، اگر غیر مسلموں نے امام کی زندگی سے یا امام کی شہادت سے کچھ سیکھ لیا، تو ہم موجودہ حالات میں اگر دیکھیں تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بطور مسلمان بھی، ہم پوری امہ مسلمہ نے اس سے واقعی کچھ سیکھا ہے؟ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو غزہ کے اس آزمائش اور امتحان نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران، وہ کبھی بھی ان کو کربلا کی خوشبو نہیں آئی، امام حسین کی خوشبو نہیں آئی، کبھی انہوں نے نزدیک سے سونگا بھی نہیں ہے کہ حسینیت کس کو کہتے ہیں۔ غزہ کے اس واقعے نے اور حالیہ واقعات نے، ایران اور اسرائیل کی جنگ نے بھی، اور خود پاکستان اور انڈیا کی جنگ نے بھی دنیا کے اندر یہ بات ثابت کر دی کہ مظلوم کا ساتھ دینے والا چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی دیکھ لیا کہ غزہ کی اس جنگ میں 1,00,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں 25,000 سے زیادہ بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان 2 سالوں میں اسرائیل کی مدد کرنے والے کافر ملک تو تھے ہی، مغربی ممالک تو تھے ہی، لیکن مسلمان ملکوں میں سے کس ملک نے کوئی کسر چھوڑی؟ اس لیے اس صورتحال میں عوام کو چاہیے کہ وہ حسینیت کو سمجھیں، جیسے غزہ والوں نے سمجھا، جیسے یمنیوں نے سمجھا، جیسے حزب اللہ اور لبنان کے مسلمانوں نے سمجھا، جیسے بعض دیگر ممالک کے اقلیتوں نے سمجھا، لیکن مسلمان حکمرانوں نے نہیں سمجھا۔ علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ شہادت کی تمنا کرنا کیسا عمل ہے؟ دیکھیے، ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ اس نے جب جینا ہے تو مرنا بھی ہے، اور اموات میں بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ جب ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، رسول کریم موجود تھے، اور وہ دعا کر رہا تھا کہ خدایا تو مجھے وہ عطا کر جو تو نے اپنے بہترین بندوں کو عطا کیا، اور وہ عطا کر جس کو تو نے اپنے بندے کے حق میں سب سے بہتر سمجھا۔ تو رسول کریم نے پلٹ کر فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر لے تو تمہیں شہادت کی موت دے گا، اس لیے کہ شہادت کی موت اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ انمول انعام ہے۔ شہادت کا کیا مطلب ہے؟ مرنا تو ہے انسان نے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے بھی مرنا ہے، بیمار ہو کر بھی مرنا ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی مرنا ہے، کسی اور ذریعے سے بھی مر سکتا ہے، اچانک انسان گرتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ موت جس کو وہ اپنے شعور کے ذریعے سے منتخب کرے، ارادتاً منتخب کرے، اور اس کو پتا ہو کہ اس موت کے پیچھے ایک ہدف ہے، میں اس ہدف کے لیے چل رہا ہوں، اور اس ہدف تک پہنچنے کی راہ میں یہ موت اگر آتی ہے تو میں اس کا استقبال کروں گا، تو یہ وہ انمول موت ہے کہ اگر یہ مل جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سدھر جاتے ہیں۔ تو اس لیے شہادت کی موت اللہ کی طرف سے انعام ہے، ہر ایرے غیرے کو حاصل نہیں ہوتی، اور ہر مرنے والا شہید نہیں ہوتا، یہ انعام ہوتا ہے اللہ کے ان مقرب اور پاکیزہ بندوں کا۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے اللہ کے انعام کا ذکر کیا، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو منافقت سے اسلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اور لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے پوری قوم میں منافقت گر چکی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ تو منافقت سے سیدھی جنگ کا سبق دیتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں،
کربلا شفافیت کا نام ہے، کربلا بالکل صاف ستھری زندگی کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے تمام اصحاب کو جمع فرمایا، جمع کر کے ان سے کہا کہ یزید بن معاویہ کو صرف میری جان چاہیے، تم لوگوں کی نہیں، اس کو میرا ہاتھ چاہیے، تم لوگوں کا نہیں، اس لیے وہ اگر میری جان لے لے تو وہ راضی ہو جائے گا، تو تم کیوں اپنی جانوں کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، تم لوگ واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو پال لو اور زندگی گزارو۔ اصحاب کا جب رد عمل دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی، اب اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے حسین کو کیوں تنہا چھوڑا، اس لیے کہ حسین ابن علی خود تمہیں اجازت دے رہے ہیں کہ تم جاؤ، تب بھی وہ نہیں گئے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اخلاص اور پاکیزگی کا کیا عالم تھا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ صرف آج کی ایک رات ہے، اور اس ایک رات کے بعد جو صبح طلوع ہونا ہے، اس صبح نے ہماری شہادتوں کا پیغام ہم تک پہنچانا ہے۔ دوسری طرف اگلے دن عاشور کے عصر کے موقع پر سامنے 30,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، امام حسین اکیلے تھے، آپ کے خانوادے کے تمام لوگ شہید ہو چکے تھے، آپ کے اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اس تنہائی میں بھی امام حسین علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سے اگر لشکر دشمن میں کوئی ایک بھی ہدایت کا متمنی ہو تو اس کو ہدایت ملے، لہٰذا ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ تم میں سے کوئی آئے میری مدد کرے، نجات پائے۔ امام حسین علیہ السلام نے نفاق کے چہرے سے پردہ ہٹا کر کفر مطلق اور ایمان مطلق کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ لی ہے، ایک لکیر کھینچ دیا ہے۔ اس لیے اب یا ہم نے کافر بن کر جینا ہے یا مسلمان بن کر۔ جو امام حسین کا طرفدار ہے اور امام حسین کو چاہتا ہے، اس نے مسلمان اور مومن بن کر ہی جینا ہے، منافق بن کر نہیں۔ منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے، اس لیے نفاق سے پرہیز کرنا چاہیے اور نفاق سے قوم کو نکالنا چاہیے، اور یہ فریضہ سب سے زیادہ علماء کرام پر عائد ہوتا ہے اور اہل علم و دانش پر عائد ہوتا ہے، ان رہنمائی کرنے والے لیڈرز پر عائد ہوتا ہے جو قوم کی رہنمائی کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکیں اور اپنی قوم کو بھی بچا سکیں۔ آمین۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ امت واحدہ پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے گا کہ کس طرح سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب اس موقع پہ میں اگر خود امام حسین ہی سے مثال لے آؤں نا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی جی۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کون سے لوگ تھے؟ مسلمان بھی تھے، عثمانی بھی تھے، علوی بھی تھے، بصری اور کوفی بھی تھے، اور مدینہ سے آپ کے ساتھ چل کر آنے والے چند وہ لوگ بھی تھے۔ بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، تمام نسلوں کے لوگ تھے، اور حتیٰ رستے میں بعض لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے دعوت دے کر بلایا کہ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، اور وہ لوگ شامل ہوئے۔ جیسے کچھ ایسے نام ہیں، کچھ ایسے جیسے وہب کلبی ہیں، مسیحی تھے، ان کی والدہ مسیحی تھیں، ان کی بیگم اور زوجہ مسیحی تھیں۔ امام حسین کی دعوت پر وہ لوگ آئے، اسلام قبول کیا، لشکر حسینی میں شامل ہو گئے، اور پھر جام شہادت نوش کر کے ان عظیم ترین کائنات کے عظیم شہداء میں ان کا نام آ گیا۔ امت واحدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے وہ تمام لوگ جن کا کلمہ ایک ہے، جن کا خدا ایک ہے، جن کا رسول ایک ہے، جن کی کتاب ایک ہے، جن کا دین ایک ہے، جو عالم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان دینی مشترکات پر جمع ہو کر قرآن کے سائے میں، رسول اللہ کے سائے میں، اہل البیت علیہ السلام کے سائے میں، اور اللہ کے رسول پر جان چھڑکنے والے صحابہ کے سائے میں مل کر کفر کے خلاف جدوجہد کریں، اور معاشرے کے اندر موجود ان چیلنجز کے خلاف جدوجہد کریں، تاکہ دین کی آبیاری ہو سکے اور لوگوں کے اندر سے فرقہ واریت کا خناس ختم ہو جائے اور توحید اور نبی کا عشق
ان کے اندر جنم لے. یہ بنیادی ہدف ہے اور اسی ہدف کے تحت الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ علامہ شہیدی صاحب. ناظرین آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی. واقعہ کربلا ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں عملاً اسلام کو نافذ کریں اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کے لیے کوشش کریں. آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.